الذين يقولون ربنا إننا آمنا سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 آج پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ اللہ نے چنا، اللہ نے انتخاب کیا، آدم کو، نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین عالمین پر، یعنی عالمین کے اوپر اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو انتخاب کیا، چنا، برگزیدہ کیا۔ ذریتم، ذریت یعنی اولاد، بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، یعنی آل ابراہیم ہوں یا آل عمران ہوں، ان میں سے جن کو اللہ نے انتخاب کیا ہے وہ ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں ہم الفاظ معنی کی طرف۔ ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ مصطفیٰ، رسول خدا کا ہم اس میں مبارک لقب مبارک لیتے ہیں مصطفیٰ، اسی سے یہ اصطفیٰ ہے۔ اصطفیٰ کا معنی کیا ہے؟ یعنی چنا ہوا، برگزیدہ کیا ہوا، یہاں پر فعل کے طور پر ہے یہ۔ اور آدم تو، جب ہم آدم کی بات کرتے ہیں تو آدم تو ہمیں فوراً سمجھ آتا ہے کہ وہ پہلے چنے ہوئے تھے، پہلا انتخاب اللہ نے حضرت آدم کو دیا۔ لیکن اس کے بعد توجہ کیجئے، وَنُوحًا، اللہ نے آدم کے بعد نوح کا نام لیا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی حضرت نوح کے متعلق اگر عرض کروں تو روایت کے مطابق ان کا نام نوح نہیں تھا، نوح نوحہ سے ہے، اور اس پر بھی مختلف آراء ہیں، اس طرف نہیں جاتا میں، لیکن تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت، صاحب کتاب اور اولو العزم رسول ہیں۔ آپ کو حضرت آدم کے بعد ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، دوسرے ابو البشر کے بعد طور پر، یعنی آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو طوفان آیا اور طوفان کے بعد جو نسل کی آبیاری ہوئی، ایک سلسلہ چلا، اس لحاظ سے انسانی نسل کے آپ ابو البشر ہیں۔ اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ حضرت آدم کی 10ویں پشت میں ہیں، یعنی 10ویں نسل میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ جو موجودہ عراق ہے، اسی عراق کے علاقوں میں آپ کی رہائش پذیر تھے آپ، اور آپ کی زندگی بہت طولانی ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ 2500 سال، یہ جو کم یعنی ایک مبالغہ والی باتیں ہیں، لیکن جو مستند ترین کہا جاتا ہے کہ 950 سال، یعنی 950 سال آپ نے زندگی گزاری۔ تو حضرت نوح کے بعد دوسرا نام لیا ہے وآل ابراہیم۔ آل کی تشریح ہم پہلے بھی، جب پہلا درس دیا تھا اس میں بھی کر چکے تھے، اور تھوڑی سی پھر بھی اس کی وضاحت عرض کرتے ہیں کہ آل کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
لغت میں آل اور اہل میں فرق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا آل محمد، آل مصطفیٰ، یعنی آل جب بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد جو نام یا لقب آتا ہے وہ نکرہ آتا ہے، عمومی آتا ہے. محمد، مصطفیٰ، یہ دیکھیں نام الگ سے آئے. کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آل المحمد، آل المحمد، یعنی محمد کو اس معرفہ کے صیغے میں نہیں کہا جاتا. پہلی بات تو یہ ہے. اور گرامر کے حساب سے لفظ آل جو ہے یہ اس میں زمان یا مکان کی طرف بھی اضافت نہیں ہوتی، یعنی آل و زمان یا آل و مدینہ نہیں کہا جاتا. کیا کہتے ہیں؟ اہل مدینہ یا اہل زمان کہتے ہیں. تو قرآن کی آیت میں جس طرح بیان ہوا ہے آل ابراہیم، تو آل ابراہیم میں قریبی اور سگے رشتہ دار شمار ہوتے ہیں. ایک یہاں سے ایک نظریہ ہے، یعنی رشتہ داروں کو بھی آل میں شمار کیا جاتا ہے، قریبی رشتہ دار. جیسے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی. اور اسی طرح سے صرف ابراہیم کے متعلق نہیں، آل فرعون بھی اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اب یہاں پر ایک تو یہ واضح ہے کہ آل رشتہ داری کے بنا پر کہا جاتا ہے، یعنی وہ آل فرعون یعنی فرعون کا رشتہ دار تھا، فرعون کے تعلق والا تھا، لیکن اس نے ایمان اپنا چھپایا ہوا تھا. ہم عقیدہ ہونے کو یہاں نہیں کہا گیا کہ مثلا جو نظریہ فرعون کا ہے وہی نظریہ اس بندے کا تھا، نہ، بلکہ وہ مومن بندہ تھا، رجل مومن، لیکن وہ تھا آل فرعون سے. لہذا جو لغت میں بیان کیا گیا ہے کہ لفظ آل جو ہے یہ ذاتی طور پر قرابت اور قریبی رشتہ داری کے عنوان سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک یہ بھی، اور اس میں تسلسل میں یہ ہے کہ جو یا تو قریبی رشتہ دار ہو یا قریبی صمیمی دوست ہو، یعنی جس کے ساتھ مخصوص تعلق ہو دوستی کا، وہ ایسا ہی ہو جیسے یہ رشتہ داری ہو، یا جسے کہتے ہیں نا برادری کا بندہ ہو. ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے معنی کے طور پر، نظریے کے طور پر بھی آل کو بیان کیا گیا ہے، یعنی فکری قرابت، ذہنی طور پر قرابت، یعنی ایک ہی تعلق، ایک ہی رشتہ ہو، ایمانی اور دینی لحاظ سے بھی رشتہ ہو، اس کو بھی آل میں ہی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے سورہ آراف میں بیان کیا گیا اس آل کو، فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اب اس سے مراد صرف آل فرعون سے مراد فرعون کے رشتہ دار نہیں ہیں، یعنی آل فرعون یعنی فرعون کے ہمنوا، فرعون کے ساتھی، فرعون کے ساتھ رہنے والے. کیونکہ بنی اسرائیل بھی فرعون کے ساتھ رہنے والے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا فرعون کے ساتھ ہی تھا، ان کے ہمنوا ہی تھے، یعنی فرعون کی سلطنت میں رہتے تھے. تو اسی لحاظ سے ان بنی اسرائیل کو بھی یہاں پر آل فرعون کہا گیا ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی آل فرعون سے. معذرت میں تھوڑا سا بول گیا کہ اللہ نے آل فرعون سے ان کو نجات دی، بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دی، یعنی فرعون اور فرعون کے ہم نواؤں، فرعون کی نظریاتی یا دینی اور فکری جو ٹیم تھی، لشکر تھا،
اس سے بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی، یعنی فرعون کے نظام، فرعون کی سلطنت، فرعون کی بادشاہت سے نجات دی۔ تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ وہ آل صرف اور صرف رشتہ داروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس نظام کے ساتھ بھی خاص ہے کہ جو اس بندے کے ساتھ چل رہا ہو۔ اب آیتے ہم آل ابراہیم کی طرف۔ آل ابراہیم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں پائی جا سکتی ہیں۔ سب سے مہم چیز وہی قرابت داری ہے، رشتہ داری ہے، کہ آل ابراہیم یعنی ابراہیم کے رشتہ دار، ابراہیم کی نسل سے۔ اب دیکھیے کہ ابراہیم کی نسل کے بعد کون سی سلسلہ آیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے ہیں؟ ابراہیم کی نسل سے۔ اور آپ فخر کرتے تھے کہ میں ذریت ابراہیم ہوں۔ تو یہ سلسلہ ہدایت جو آدم سے شروع ہوا، نوح کی طرف آیا، پھر اولاد آدم سے آگے بڑھتا ہوا حضرت نوح کے زمانے تک پہنچا، اور نوح سے پھر آگے آل ابراہیم کا سلسلہ بنتا گیا۔ پھر چوتھا مرحلہ آل عمران کا آیا، اور آل عمران میں حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کتاب و شریعت دی۔ پھر پانچویں مرحلے میں آ کر یہ سلسلہ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور اس سلسلے کو اتنا اللہ نے طولانی کیا کہ وہ ہدایت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے آل محمد میں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں کا ذریتم بعضها من بعض، یعنی ایک ذریت آل ابراہیم ہو، آل نوح کی ذریت ہو، آل عمران ہو، یہ ان کی اولاد ہیں، اور محمد و آل محمد بھی کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی اولاد ہے۔ اور یہ ایک موروثی طور پر بھی ہے کہ اولاد اپنے آباء و اجداد کی صفات اور خصلتوں کا ایک واحد ذریعہ ہوتی ہے، جس میں پے در پے جو ہے نا ایک نسل میں اس میں سلسلہ پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری، کوئی موذی مرض جو ہے وہ آباء و اجداد میں پایا جاتا ہے تو وہی نسل میں بھی آتا ہے۔ کوئی شکل و شمائل، مثلا یا جسم کے اعضاء و جوارح کی بناوٹ، یا انداز بیاں، یا یوں کہیں کہ چلنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، یہ بھی وراثتی طور پر اگلی نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی خصلتیں، نیکیاں بھی وراثت میں آتی ہیں۔ تو اللہ نے اس اچھی نیکیوں کو بیان کیا یہاں پر در حقیقت کہ امامت اور راہبری کے لیے اللہ نے عالمین پر آل ابراہیم کو، آل عمران کو انتخاب کیا۔ جیسے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، جب اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم فوراً بول پڑے، قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا میری اولاد سے بھی امام ہوں گے۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی یہاں یہ بتا دیا کہ یہ امانت ہے، یہ ایک خاص نسلی تسلسل میں رکھی جائے گی۔ اور پھر ایک اور آیت میں اللہ نے بیان کیا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے، یعنی اسحاق بیٹے، پھر اسی اسحاق سے یعقوب ہوئے، اور پھر ان کی اولاد میں ہم نے کتاب کو اور نبوت کو رکھ دیا۔ پھر ایک اور آیت میں ملتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ابراہیم کو، نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ اب آپ توجہ کریں کہ اللہ نے اپنی اس امانت کو نسل ابراہیمی سے باہر نہیں رکھا۔ امامت و راہبری، اس میں خاندانی پاکیزگی، طہارت کا بہت اہم ذکر ہے۔
اس لیے رسول خدا نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم کو آبا و اجداد کی پشتوں سے ماؤں کی رحموں میں منتقل کیا، نہ شرک کی نجاست ہمارے نزدیک آئی، نہ کفر کی ناپاکی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو رسول خدا سے لے کر حضرت ابراہیم تک جتنی اوپر نسل جا رہی ہے، رسول خدا اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد میں کوئی نہ مشرک تھا نہ کوئی کافر تھا، ماؤں میں بھی اور باپ میں بھی، دونوں سلسلوں میں ارحام مطہرہ میں یہ رہے۔ اس لیے ہم زیارت وارثہ میں بھی ایک سلام پیش کرتے ہیں نا، ارحام مطہرہ یعنی پاک رحم۔ لہذا یہ مذکورہ ہستیاں اہلیت رکھتی ہیں، استحقاق رکھتی ہیں کہ جو اتنی پاکیزہ ہیں، ان کے اندر طہارت ہے، نسل در نسل طہارت آ رہی ہے، تو حق رکھتے ہیں کہ اللہ ان کا انتخاب کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کی عزت و عظمت پر ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأجل۔ خوب، اب آتے ہیں ایک اور مرحلے کی طرف، اور بہت ہی زبردست حدیث یہاں درپیش ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی شروعی کلاس میں عرض کیا کہ اللہ کسی ہستی کو انسانیت کی راہبری اور ہدایت کے لیے برگزیدہ فرماتا ہے، اور یہ اتفاقی نہیں ہوتا، یہ حکمت و سبب کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اپنے غیب کے علم کے ذریعے سے کسی ہستی کی اس کی اہلیت کو جانتا ہے، اس کو استحقاق دیتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اور پھر اس کو امتحانی مراحل سے گزارتا ہے، پھر اس کو مقام مصطفیٰ تک پہنچاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فان صبر اجتباہ وان رضی اصطفاہ۔ فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، پس اگر اس نے صبر کیا تو اسے پسندیدہ قرار دیتا ہے، پھر جب اس امتحان پہ راضی ہوتا ہے تو خدا اسے اصطفیٰ کرتا ہے، یعنی اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے انبیاء اور صالحین کی نسل کو یہ شرف اسی طرح سے بخشا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ خود بخود بن بیٹھا ہے، نہ، اللہ ہمیشہ امتحان لیتا ہے، ابتلا لیتا ہے، اس امتحان میں جو صابر رہتا ہے پھر اللہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو گزشتہ آیت بیان ہوئی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، یا اطیعوا اللہ والی آیت استعمال ہوئی ہے اطاعت رسول کی، اس میں بھی اللہ نے کیا بیان کیا ہے کہ رسول کو اللہ نے انتخاب اس طرح سے کیا ہے کہ ان کو برتری دی ہے، عالمین پر برتری دی ہے، اسی لیے اس کی اطاعت کرنی ہے آپ نے۔ انبیاء کا انتخاب، انبیاء کا چناؤ وہی علم اور ایمان اور ان کی عصمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے جب یہ آیت پڑھی ان اللہ اصطفیٰ والی، تو فرمایا کہ وہ مصطفیٰ شدگان، استفا شدگان، وہ انتخاب شدگان اور وہ باقی ماندہ اطرت ہم اہل بیت ہیں۔ تمام لوگ ایک سطح پہ نہیں ہوتے، یاد رکھیے، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح سارے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اس لیے کہا ذریتم بعضها من بعض، یعنی انبیاء کی ذریت بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، لیکن یہ سارے برابر نہیں ہیں، سب کو یہ امانت نہیں ملنی۔ یہ طہارت اور تقوی اور فضیلت کے معیار پر پورا اتریں گے تو اس معیار پر جو ہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت برقرار رہے گی، اس لیے کہا ذریتم بعضها من بعض۔
لہذا اللہ کسی کو اگر کسی پر برتری دے رہا ہو، فضیلت دے رہا ہو، تو ایک تو یہ کہ یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ خدا صاحب حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس پر فضیلت دینی ہے۔ اور دوسری چیز کہ رسالت کی ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے، تو جو اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل ہوتا ہے اسی کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے پہلے حضرت آدم کو ذمہ داری سونپی، سب سے پہلا انسان پیغمبر خدا بھیجا، یعنی پہلا انسان بھی وہی ہے، پہلا پیغمبر بھی وہی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں کسی بھی مرحلے میں ہدایت کے بغیر نہ رہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے انسانوں کو خلق کر دیا اور پھر ان کے اوپر ہدایت کا سلسلہ دیا، نہ، ہدایت کا انتظام پہلے سے ہی میسر کر دیا، اور پھر تمام انسانیت میں بعثت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، کسی بھی قوم کو ہادی سے محروم نہیں رکھا۔ خاندانی نبوت بھی اسی طرح سے ہے، حضرت ختمی مرتبت کے جانے سے امت رہبریت سے محروم نہیں ہوئی، بلکہ اس تسلسل کو جاری رکھا اور یہاں تک آ کے پہنچایا کہ جو ہستیاں برگزیدہ ہیں، جن کے اندر اہلیت ہے، استحقاق ہے، ان کو ہی اللہ نے انتخاب کر دیا۔ اور آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہم وہی معیار دیکھتے ہیں کہ اگر آج سید علی خامنئی کے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا، دیکھا کہ خلا بن رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ نے پشت پناہی کی، اللہ نے تسلی دی، تشفی دی کہ ذریۃ بعضها من بعض، ذریۃ بعضها من بعض، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اسی نسل پاک سے اللہ نے ایک کو انتخاب کروایا کہ اس کو انتخاب کریں۔ اس کی مصلحت، اس کی حکمت خدا بہتر جانتا ہے۔ میں ایک تسلی و تشفی کے لیے آپ کو ایک اپنے تجزیہ پیش کروں۔ سید علی خامنئی علی اللہ مقام و شریف وہ شخصیت ہیں کہ جن کے 4 بیٹے چاروں عالم دین آیت اللہ ہیں، یعنی امامے والے ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، یعنی ایک پوری نسل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی اظہار وجود نہیں ہوا، کبھی کسی نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا۔ ان کی زوجہ کا تو ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ وہ بھی ہسپتال کی ایک صف میں کھڑی ہوئی تھیں، جب پوچھا گیا، کسی نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا ہمیں آغا نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے مسند کا پروٹوکول نہیں لینا کہ جی ہم تو راہبر کی بیوی ہیں لہذا ہمیں پہلے جو ہے نا دوائی دی جائے، نہ، آپ اسی لسٹ میں، آپ اسی لائن میں، نوبت میں کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح ان کے بچوں کی تربیت، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے صدر، دنیا کے وزراء اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ رہبر معظم نے کے لیے جب کسی نے کوئی اہتمام کیا ہے، یعنی رہبر معظم نے اپنے لیے کوئی ایسا سلسلہ کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ رہبر امید مستضعفین تھے، کمزور اور ضعیف لوگوں کے لیے رہبر تھے۔ وہ اس طرح کی عیاشیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اور دنیا کے صدور اور دنیا کے وزراء اپنے لیے بڑے بڑے القابات سن کر خوش ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لیکن رہبر معظم کے سامنے جب القابات دیے جاتے ہیں تو رہبر فرماتے ہیں کہ اس طرح کے القابات سے میرا بدن کانپ جاتا ہے۔ وہ عاجزی، وہ انکساری ان کو اس کمال تک پہنچا گئی کہ آج ان کی شہادت نے پوری دنیا پر جو ہے ایک اثر ڈال دیا ہے، پوری دنیا پر۔ لہذا ہمیں نا امید نہیں ہونا کہ خدا نے ایک رہبر کے جانے سے
ہمیں ایک اور راہبر عطا کیا اسی کی ذریت سے، اسی کے سلسلے سے، اور خدا نے انشاءاللہ العزیز اس انقلاب کو آگے بڑھانا ہے۔ میں اکثر دعا کرتا رہتا تھا، آپ نے بھی دعائیں کی ہوں گی، اس لحاظ سے کی ہوں گی، خدایا راہبر معظم اس سائے کو، ان کی طولانی عمر فرما، امام زمانہ کے ساتھ ان کو منسلک فرما، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے انقلاب کے ساتھ منسلک فرما۔ خدا نے وہ ہم سے امتحان لیا، وہ راہبر ہم سے سنبھال لیا، وہ لے لیا، اس پر بھی ہم صبر کرتے ہیں، لیکن اب پھر سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس خامنائی دوم سے ان کی حفاظت فرما، اور اب ہم اسی تیسرے راہبر تک ہی محدود رہیں۔ خدایا اس راہبر سے ہمیں امام زمانہ تک منسلک فرما، خدایا ہمیں امام زمانہ کے ظہور میں ہمیں نصیب فرما، ہماری زندگی میں امام زمانہ کا ظہور نصیب فرما۔ درس کو اتمام کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ آج یہ آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، دوبارہ سن لیجئے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خوب چھٹی کرتے ہیں جی، اگر سوال نہیں ہے تو کوئی۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں جی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔